اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہمارا لاسٹ کلاس کا لیسن تھا سورۃ ہمزات۔ سورۃ ہمزات مکی صورت ہے، اس کی 9 آیات ہیں اور یہ صورت نمبر 104 ہے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ مکی صورتیں 30ویں پارے کی چھوٹی چھوٹی صورتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکی دور کی ابتدا میں نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صورتیں پڑھ پڑھ کر قریش مکہ کے دل پگھلانے کی اور اسلام کی طرف مائل کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ آئے اب پہلے صورت کی تجوید دیکھ لیتے ہیں، پھر ترجمہ اور تفسیر کی طرف آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ فِي أَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ۔ ترجمہ اب دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طعنہ زن اور عیب گیری کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن کر رکھا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا، ہرگز نہیں، وہ یقیناً چکنا چور کر دینے والی میں پھینک دیا جائے گا۔ اور آپ کیا جانیں کہ وہ چکنا چور کر دینے والی کیا ہے؟ اللہ کی آگ ہے خوب بھڑکائی ہوئی، جو دلوں پر چڑھ جائے گی، وہ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، جبکہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوں گے۔ آئیں اسٹوڈینٹس اب تفسیر کی طرف آ جاتے ہیں۔ ہمزہ کا لغوی مطلب ہے کسی شخص کی کسی حرکت، کام یا بات پر طعن و تشنیع کرنا، چاہے وہ لعن طعن زبان سے کی جائے یا آنکھوں کے اشارے سے کی جائے۔ ہمزات کا مطلب ہے کسی کو کسی کے کام، بات یا حرکت پر طعنہ دینا، اسے زبان سے طعنہ دیا جائے یا آنکھوں کے اشارے سے ہی اس کی عیب جوئی کی جائے۔ اگلا ورڈ ہے لومازہ کا مطلب ہے کسی کی عیب تلاش کرتے رہنا اور اس ٹوہ میں رہنا کہ اس کا کوئی کمزور پہلو ہمارے ہاتھ آ جائے، یا دوسرے مطلب میں اس کا مطلب ہے کہ ایسی باتیں کرنا جس سے اس بندے کی غیبت ظاہر ہو۔ لومازات کا مطلب ہے کہ کسی کی برائی کی تلاش میں لگے رہنا، کسی کی عیب تلاش کرتے رہنا، اس کا کمزور پہلو معلوم کرنے کی کوشش کرنا اور دوسروں کے آگے اس کی غیبت کرنا۔ اصل میں کیونکہ یہ صورتیں مکی دور میں نازل ہوئی تھیں، ان کا خطاب قریش مکہ سے تھا، جو کہ مسلمانوں اور پیغمبروں کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کی غلطیوں جو انہیں نظر آتی تھی، جن کو غلط سمجھتے تھے قریش مکہ، اس پر انہیں طعنہ دیتے رہتے تھے۔ لیکن اس صورت سے کیونکہ یہ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمام انسانیت تک پہنچا، تو اس کے مخاطب ہم انسان بھی ہیں، تمام مسلمان ہیں، تمام لوگ ہیں۔
تو اس سے ایک بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ کسی کو منہ پہ طعنہ دینا، کسی کی عیب جوئی کرنا یا کسی کے پیٹھ پیچھے اس کا کوئی عیب بیان کرنا یا اس کی غیبت کرنا، یہ بالکل بھی غلط ہے اور یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اب جب قریش مکہ اس طرح کی حرکت کرتے تھے، ان کی حرکت کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ مالدار تھے اور اپنے دولت مند ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو حقیر اور ذلیل سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے ان کا مذاق اڑانا چاہیے اور ان کی غیبت کرنی چاہیے۔ یہ اشارہ قریش کی طرف ہے، لیکن خطاب تو قریش سے کیا گیا ہے، لیکن اس صورت کے مخاطب ایسے تمام لوگ ہیں جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ اس آیت کے دو مطلب ہیں اور دونوں ہی درست ہیں۔ ایک یہ کہ وہ لوگ جو مال جمع کرنے میں اس قدر مصروف ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کبھی موت نہیں آئے گی، یا ان کا مال اگر وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے تو ان کے مال ہی انہیں شفا عطا کرے گا اور ان کے علاج کا ذریعہ بنے گا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اب آگے ہے لا ينبذن کا مطلب ہے کوئی بیکار یا حقیر چیز۔ مطلب یہ ہے کہ ان دولت کے نشہ میں بدمست لوگوں کو نہایت حقیر اور ذلیل سمجھ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایسا کریں گے، اپنی دولت کے نشے میں دوسروں کو حقیر سمجھیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ ایسا نازل ہوگا، استغفر اللہ، کہ ان لوگوں کو حقیر، بیکار چیز، فالتو چیز سمجھ کر دوزخ میں حطامات میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور پھر دیکھیں قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ اسی مقام پہ بتایا گیا کہ یہ وہ آگ ہوگی جسے اللہ تعالیٰ خود بھڑکائیں گے، اور اس آگ کا نشانہ وہ متکبرین بنیں گے جو اپنے مال و دولت کے نشہ میں مدہوش ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کن عذاب دے گا۔ اب آخر میں بتایا گیا ہے افیدہ کا کیا مطلب ہے؟ بھنا ہوا گوشت۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ اب دل وہ سینٹر ہے جو ہمارے جذبات کا، احساسات کا مرکز ہوتا ہے، جہاں سے ہمارے تمام فیلنگز اوریجنیٹ کرتی ہیں۔ جب اللہ نہ کرے، جب اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ایسے لوگوں کے دلوں تک پہنچے گی اور ان کا دل کو بھون کر رکھ دے گی، ایسے لوگوں کو نہایت ذلت کے ساتھ بیکار چیز سمجھ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور جہنم میں پھینکنے کے بعد جہنم میں کوئی کھڑکی دروازہ نہیں ہوگا، نہ کوئی سوراخ ہے، جہنم کا منہ بند کر دیا جائے گا اور آگ بھڑکتی رہے گی جس میں یہ بھون کر ختم ہو جائیں گے۔ اسٹوڈنٹس، آپ لوگ سب اس سورت کو بار بار پڑھیں، بار بار سمجھیں، اس کا ترجمہ، تفسیر اور اپنی لیکچر کی تیاری کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔